اور دیکھو چند چیزیں ایسی ہے کہ ہمارا دل اس میں گرفتار ہوتا ہے، اور جب وہ دل اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس کی گرفت سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہے اس میں حب جاہ، جس کو آج کل کہا جاتا ہے کرسی کی محبت۔ دوسرا ہے حب مال، کسی کو مال کی محبت ہو جاتی ہے، بس پیسے چاہیے، نوٹ چاہیے، سمجھ میں آئے نہیں، اور اس نوٹ کو حاصل کرنے کے لیے پھر اچھے برے صحیح غلط سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں داخل ہو گئی ہے، جس کو حب ماہ کہا جائے، حب مال کہا جائے، حب جاہ کہا جائے، سمجھ میں اقتدار کی ہوس کہا جائے، یا تو پھر نفسانی ہوس وغیرہ ہے، عورتوں کی خواہش وغیرہ۔ بہرحال یہ چیزیں دل میں ہوتی ہے، اور جب تک یہ چیزیں دل میں ہوگی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پوری طریقے سے دل میں اثر نہیں کرتی، پوری طریقے سے دل میں نہیں سماتی۔ اس وجہ سے حب مال، حب جاہ اور حب النفس وغیرہ، ان تمام چیزوں سے آدمی کو صفائی اختیار کر لینی چاہیے، چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر تمہارا مکان ہے، بہت ہی اچھا کمرہ ہے، بستر بھی اچھا ہے، کپڑے بھی اچھے، چادر بھی اچھی بچھائی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کمرے میں مچھر ہے، اس کمرے میں کھٹمل ہے، اس کمرے میں کیا ہے چوہے وغیرہ ہیں، تو جو بڑا تمہارا مہمان ہے اس مہمان کو اس کمرے میں آپ نہیں سلا سکتے، نہیں لاؤ گے، سمجھ میں۔ تو اسی طریقے سے جس دل میں حب المال ہو، حب جاہ ہو، اس میں اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو اگر تم داخل کرنا چاہو تو پھر اس صورت میں وہ جب تک کہ یہ چیزیں وہاں سے نکال کر دل کو صاف نہیں کیا جاتا وہاں تک یہ چیز کیا ہے، اللہ کی محبت نہیں آتی۔ اس وجہ سے اپنے اپنے دلوں کو خود ہی سوچو، دیکھو کہ اس میں حب مال، حب جاہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر ہے تو اس کو نکالو۔ دیکھو یہ بادشاہ ہرقل پوری طریقے سے جانتا ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن اس کو یہ ڈر لگا، خطرہ لگا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری حکومت چلی جائے گی۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکتوب تھا، اس مکتوب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا تھا، اسلم تسلیم، اگر تم اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے، تمہاری حکومت بھی رہے گی، تمہارا کام بھی رہے گا، تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی، تمہارا مال بھی محفوظ ہوگا، تمہاری سیٹ بھی محفوظ ہوگی، اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ سمجھا کہ اگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تو مجھے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوا۔